بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی کے ضمن میں مصنف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو باقاعدہ حکومتیں قائم تھیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے یمن کے حالات پر ایک قدر تفصیل دی ہے۔ اس مجلس میں ہم انشاءاللہ تاریخ یمن کے حوالے سے جتنی بات ممکن ہوگی وہ کریں گے، الرحیق المختوم سے اخذ کرتے ہوئے۔ مصنف کہتے ہیں کہ ملک یمن کی قدیم آبادی قوم سبا تھی۔ قوم سبا کا یمن میں رہنے کا تذکرہ عراق کے شہر اور کے کھنڈرات اور ان کے کتبات میں سے ملا ہے۔ شہر اور کبھی ختم ہوا ہوگا، پھر اس کی کھدائی کے دوران جو کتبات ملے ان کتبات کی تحریروں سے یہ ثابت ہوا ہے کہ بعثت یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے کوئی 2500 سال پہلے یمن میں قوم سبا آباد تھی، اور ان کے عروج کا دور مصنف کے نقطہ نظر کے مطابق، جس کا اکثر حصہ انہوں نے رحمت للعالمین سے لیا ہے، فرماتے ہیں کہ میلاد مسیح علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے کوئی 1100 سال پہلے کا جو دور ہے وہ قوم سبا کے عروج کا دور ہے۔ اس وقت قوم سبا کا بادشاہ مقرب کہلاتا تھا، اور سرواہ نامی کوئی شہر قوم سبا کا دارالحکومت دارالخلافہ تھا۔ پھر وقت گزرتا گیا، 650 قبل میلاد مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے کوئی 650 سال پہلے قوم سبا نے اپنے بادشاہوں کو مقرب کی بجائے ملک کے نام سے پکارنا شروع کر دیا، بادشاہ جس کا معنی ہے، اور اب انہوں نے اپنا دارالخلافہ معارب کو بنایا۔ یہ معارب آج کل صنعاء کے پاس اس کے کھنڈرات ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ سرواہ شہر بھی آج کل کھنڈرات کی صورت میں ہے، اور معارب بھی کھنڈرات کی شکل میں ہے۔ پھر 110 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 110 سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 300 سال بعد تک، یعنی کوئی یوں سمجھیے کہ 400 سال کا جو دورانیہ ہے، اس دورانیے میں سبائیوں پر دیگر اقوام غالب آ گئیں۔ ہمیر کے لوگ غالب آئے اور انہوں نے اپنا دارالخلافہ ریدان یا ظفار نامی شہر بنایا، جو آج مکمل نابود ہو چکا ہے۔ یعنی کوئی 3000 سال کے لگ بھگ کا یہ دورانیہ ہے
جو یمن کی حکومتوں کے عروج و زوال کے حوالے سے اس اختصاریے میں ہمارے مصنف نے اس کا ہمیں تعارف کرایا ہے۔ پھر یہ کمزور ہو گئے اور ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 300 عیسوی سے لے کر، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر 300 سال گزر چکے تھے، سے لے کر عہد اسلام تک۔ عہد اسلام جو ہے یہ بنے گا 571 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے، اور 511 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بنی۔ تو یوں سمجھیے کہ 300 عیسوی سے لے کر 500 عیسوی کے درمیان یمن پر رومیوں کی مدد سے حبشیوں نے قبضہ کر لیا۔ گویا ہمیر والے گئے اور حبشیوں نے یمن پر قبضہ کر لیا۔ یہ پہلا قبضہ ہے جو یمن پر ہوا، لیکن تھوڑے ہی عرصے میں یہ قبضہ توڑوا دیا گیا۔ اس کے بعد مصنف کہتے ہیں کہ 378 عیسوی تک یمنیوں کا یہ بس قبضہ، حبشیوں کا یہ قبضہ رہا تھا، اور یہ قبضہ توڑانے کے بعد جو بند باندھا گیا تھا، جس بند کا سورۃ سبا میں تذکرہ آیا ہے، سد معارب، یمن کے عروج کے ایام ہیں جو قوم سبا کے، ان کے عروج کی وجہ یہ تھی کہ پہاڑی علاقہ ہے، وادیاں ہیں، اور پانی کو سٹور اور محفوظ کرنے کے لیے انہوں نے درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں ڈیم بنائے ہوئے تھے۔ ارد گرد خشکی تھی، پانی کے اسباب میسر نہیں تھے۔ ڈیموں میں پانی محفوظ ہونے کی وجہ سے قوم سبا کی زمینیں بہت سرسبز و شاداب تھیں۔ یہ مضبوط بند تھا جو سد معارب کے نام سے، معارب کا بند یا معارب ایک شہر کا ڈیم، اس کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا گیا ہے۔ یہ 650 قبل میلادی میں بنایا گیا تھا، اور یہ اب 450 میلادی میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر 450 سال گزر چکے تھے کہ اس بند میں شگاف پڑنے کی وجہ سے یہ بند ٹوٹ گیا۔ یہ بند ٹوٹ گیا۔ بند ٹوٹنے کی وجہ سے ڈیم ان کے ختم ہو گئے۔ وہ ختم ہونے کے ساتھ ہی ان کی آبادیاں ویرانوں میں بدل گئی۔ قرآن پاک نے اسی کا نقشہ سورۃ سبا میں کھینچا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، قوم سبا کی رہائشوں میں ایک کھلی نشانی ہے، ایک عبرت کا سامان اور مقام ہے۔ جنتان عن یمین و شمال، دائیں طرف بھی باغات ہیں اور بائیں طرف بھی باغات ہیں۔ آپ جب ہوتے ہیں تو آپ کے دائیں اور بائیں دونوں طرف باغات ہوں تو تا حد نگاہ سبزہ ہی سبزہ ہے۔ پانی کی فراوانی ہے، زمین زرخیز ہے، آب و ہوا اچھی ہے، اور پھل پھول خوب لگتے ہیں۔ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور۔ رب تعالیٰ کی طرف سے انہیں یہ پیغام دیا گیا کہ کھاؤ اپنے رب کے دیے ہوئے رزق میں سے، اور رب کا شکر ادا کرتے رہو۔ بلدۃ طیبۃ، پاک سرزمین ہے، رہنے کو بڑی عمدہ، پرسکون، پرامن جگہ ہے۔ ورب غفور، اور معاف کرنے کے لیے معاف کرنے والا رب تمہیں میسر ہے۔ دنیا میں شکر ادا کرو اللہ کی نعمتوں پر، اور آخرت میں اللہ رب العزت سے بخشش حاصل کرو۔ دنیا بھی بہتر اور آخرت بھی بہتر بناؤ۔ فَأَعْرَضُوا، انہوں نے اعراض کیا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، ہم نے ان پر سیلاب بھیجا جس نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔
वबद्दलनाहुम बिजन्नतैहिम जन्नतैनी, हमने इनके सरसब्ज़ व शादाब आबाद बाग जो थे वो इनसे छीन लिए, और इसके बदले हमने इन्हें दो ऐसे बागात दिए, ज़वातई उकुलिन खमतिन, जो इंतहाई बेकार, बेहैसियत, बदजायका थे, व असलिन, और झाव के कुछ झाड़ थे, व शय्यम मिन सिदरिन कलील, और थोड़ी बहुत अदना नोयत की बेरियों की कुछ झाड़ थे जो इन्हें हमने दिए। एक वक्त था कि ताहद निगाह बागात ही बागात हैं, और फिर जब उन्होंने नाशुक्री की तो एक सैलाब के ज़रिए हमने उनकी सारी आबादियों को, उनके शहरों को, उनकी बस्तियों को, उनके बागात को तहस नहस कर दिया। अब हमने उसे वीरानों और खंडरात में तब्दील कर दिया। आज भी ये ज़मीन मुसन्निफ कहते हैं गरीबा के नाम से कही जाती है, वीराना। वासलिन व शय्यम मिन सिदरिन कलील ज़ालिका जज़ैनाहुम बिमा कफरू, उनके कुफ्र की वजह से हमने उन्हें ये बदला दिया है। वहल नुजाज़ी इल्लल कफूर, और हम हमेशा जो अजाब की सूरत में बदला देते हैं वो कुफ्र करने की वजह से ही देते हैं। अल्लाह हमें महफूज फरमाए। वजअलना बैनहुम व बैनल कुरल्लती बारकना फीहा कुरन ज़ाहिरतन, या तो वो हालात थे कि इनकी बस्तियों से लेकर उस बस्ती तक जिस बस्ती में हमने बरकत डाली है, यानी फ़लस्तीन तक, यमन से लेकर फ़लस्तीन तक हमने कुरन ज़ाहिरतन, मुसलसल आबादी हमने कायम की हुई थी, रौनकें थी और खुशहाली थी, और किसी किस्म का कोई खदशा, कोई खतरा और कोई बदअमनी की सूरत नहीं थी। कोई वीराना नहीं आता था। यमन से चलें, फ़लस्तीन तक आप चले जाएं, आप पुरसुकून हैं, आप मामून हैं, मुसलसल आबादी है, दरमियान में शहर हैं, कस्बात हैं, खुशहाली है, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं थी। वक़द्दरना फ़ीहा सैर, यहाँ के सफ़र को हमने आसान किया। सीरू फ़ीहा लयालिया व अय्यामन आमिनीन, हमने इनसे कहा था लो हमने तुम्हारी बस्तियों में, तुम्हारे शहरों में, तुम्हारे मुल्कों में इतना अमन कर दिया है कि दिन को या रात को सफ़र करो बेफिक्र होकर, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। फ़क़ालू रब्बना बाइद बैना अस्फ़ारिना, उन्होंने नेमतों पर नाशुक्री की और उन्होंने रब ताला से कहा कि ऐ अल्लाह हमारे सफ़रों को दूर का सफ़र कर दे, उलझनों का शिकार कर दे, मुसीबतों से दो चार कर दे, सफ़रों में बदअमनी पैदा फरमा दे, हमारे काफ़िले लुट जाएं, हमारे माल चोरी हो, हमारी जानों को ख़तरा हो, हम सुकून से न दिन को सफ़र कर सकें न रात को सफ़र कर सकें। उन्होंने हमसे कहा कि अल्लाह इस तरह के हालात पैदा कर दे। तो कहने से क्या मुराद है? कोई ज़बान से तो ऐसा नहीं कहता है कि अल्लाह मुझे हलाक कर या मेरे अमनो अमान को ख़राब कर। ये एक कौल होता है जो ज़बान से कहा जाता है, और एक कौल होता है जो अपने फ़ेल और अपने किरदार से कहा जाता है। एक कौल होता है जो अपने किरदार से कहा जाता है, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अम्मार इब्न यासिर से, इन्नमा कान यकफ़ीका तक़ूला बियदै कहा कदा, तेरे लिए इतना काफ़ी था कि तू यूं करता। तो आपने वहाँ लफ्ज़ कौल इस्तेमाल किया है, बाज़ दफ़ा अमल पर कौल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो उन्होंने अपने कुफ्र के ज़रिए हमसे डिमांड की कि हम उनसे अमन व अमान छीन लें। उन्होंने अपनी नाशुक्री के ज़रिए हमसे मुतालबा किया कि हम उनके रिज़्क़ छीन लें। उन्होंने अपने कुफ्र और नाशुक्री के ज़रिए हमसे इस बात की मांग की कि हम उन्हें भूख से तड़पा दें, हम उनकी आबादियों को वीरानियों में तब्दील कर दें। उन्होंने ही तो हमें कहा था कि हम उन्हें बर्बाद कर दें। उनके कहने पर हमने उनका बंद तोड़ दिया, उनकी आबादियों को गर्क कर दिया, उनका माल दौलत उनसे छीन ली, आबादियों को वीरानों में तब्दील कर दिया। उन्हीं का ये मुतालबा था। तो बाज़ दफ़ा आमाल मुतालबा कर रहे होते हैं, मुसीबतें मांग रहे होते हैं।
اگرچہ زبان سے بندہ یہ نہیں کہہ رہا ہوتا۔ قالوا ربنا باعد بین اسفارنا، انہوں نے ہم سے کہا اے اللہ ہمارے سفروں کو دور کا سفر کر دے۔ وظلموا انفسہم، اپنے آپ پر انہوں نے ظلم کر دیا۔ فَوَجْعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثًا، ہم نے انہیں پھر بیان کیے جانے والے قصے بنا دیا، ان کی کوئی کا تذکرہ باقی نہیں رکھا۔ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اور ہم نے خوب ٹکڑے ٹکڑے کر کے انہیں ویران کر دیا یا انہیں پارا پارا کر دیا۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اس میں ہر خوب صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے اللہ کی طرف سے پیغام ہے۔ تو قوم سبا بالآخر یوں ان سے ان کی قوتیں رب تعالیٰ نے چھین لی، ان کے کفر اور ان کی ناشکری کی وجہ سے۔ حالانکہ ایک وقت تھا یہ قابل رشک زندگی گزار رہے تھے، اب ان کا ایک بند ہی رب نے توڑا، اور اس بند کے ٹوٹنے کے ساتھ ہی ان کی خوشحالی ویرانیوں میں بدل گئی۔ اب کیا ہوا، ان پر غیروں نے حکومتیں شروع کر دی۔ اہل نجران کے عیسائیوں پر اسی یمن کے علاقے میں ایک بہت خوفناک ایک سانحہ پیش آیا تھا، یہ ایک المیہ اور ایک حادثہ ہوا تھا جسے قرآن پاک سورۃ البروج نے اصحاب الاخدود کے نام سے ذکر کیا ہے۔ والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والے برباد ہو گئے۔ اذ ہم علیہا قعود، خندقیں کھودی، اس میں آگ جلائی، آگ جلانے کے بعد کرسیاں ڈال کر بیٹھ کر جلنے والوں کا تماشا دیکھنے لگے۔ ایسے لوگ برباد ہو گئے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ صحیح مسلم میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا تذکرہ کیا ہے، اور ہمارے مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کچھ تفصیل ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ واقعہ ہے 523 عیسوی کا، 523 عیسوی کا، گویا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے کوئی 48-50 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے جو یمن میں ہوا یہ کہ یہودیوں کا ایک سربراہ ذو نواس کے نام سے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ شیخ نے فرماتے ہیں کہ ذو نواس اور مسلم کی حدیث کی روشنی میں وہ خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا اور لوگوں کو اپنی بندگی پر آمادہ کرتا تھا، اور اپنی خدائی کو ثابت کرنے کے لیے جادوگروں کے کرتبوں کا سہارا لیتا تھا۔ ذو نواس نے عیسائیوں کی ایک جماعت جو اس پر ایمان لانے کے لیے آمادہ نہ ہوئی، انہیں خندقیں کھود کر جلا دیا، اور اسی طرف اشارہ ہے سورۃ بروج میں۔ واقعہ کچھ یوں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم سے پہلے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ دعویٰ کیا کرتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، اور اس کے لیے وہ اپنے جادوگروں سے سہارا لیتا تھا اور جادوگروں کے کرتبوں کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کیا کرتا تھا۔ اس کا جو بڑا جادوگر تھا، اس جادوگر نے جب وہ بوڑھا ہوا تو بادشاہ سے کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، آج کل میرا وقت کسی وقت آ جائے گا، مجھے ڈر ہے کہ میں مر گیا تو تمہارا پول کھل جائے گا۔ تم جو کہتے ہو کہ میں رب ہوں، اس کائنات کو چلانے والا ہوں، تو لوگوں پر تمہاری حقیقت ظاہر ہو جائے گی اور تم وہ کرتب نہیں کر کے دکھا سکو گے جو میری موجودگی میں کر دکھاتے ہو، یوں لوگ تمہارے منکر ہو جائیں گے۔ اس لیے کوئی شعور مند نوجوان بچہ ہمیں دو تاکہ ہم اسے اپنا یہ سبق پڑھا دیں، تاکہ ہم مر بھی جائیں تو تمہارا جو خدائی کا دعویٰ ہے وہ چلتا رہے۔ یہ چاپلوسی کا انداز اور یہ کاسالیسی کا انداز، یہ اتنا شرمندہ کن انداز ہے۔ تو بوڑھا ہو گیا ہے، تیرا وقت ہے، تو توبہ کر، ساری زندگی تیری گمراہی میں گزری ہے،
اب بھی تجھے اس کی فکر ہے کہ اس کی بادشاہت چلتی رہے اور اس کی خدائی کے دعوے میں کسی قسم کا خلل نہ آئے۔ یہ کتنا عیب ہے کہ دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے بے سمجھ انسان اپنی آخرت داؤ پر لگاتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ خیر بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، ایک بچے کا انتظام کر دیا گیا۔ بچہ جادو سیکھنے جاتا، سیکھ کر واپس آتا، راستے میں اسے ایک مسلمان مل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لمبی حدیث ہے، میں شارٹ کر رہا ہوں۔ سلام دعا ہوئی، بزرگ نے پوچھا کہاں جاتے ہو؟ کہا جادو سیکھنے جاتا ہوں۔ کہا جادو تو گناہ ہے۔ کہا کہ میرے رب نے یعنی بادشاہ نے یہی مجھے حکم دیا۔ کہا رب تو وہ نہیں ہے، رب تو الہ العالمین اللہ ہے، اس ساری کائنات کو چلانے والا۔ بزرگ نے اسے دینی باتیں سکھانا شروع کر دی۔ اب بچہ شش و پنج کا شکار ہے، جادوگر سے اور بات سیکھتا ہے، مسلمان سے اور بات سیکھتا ہے۔ یوں وہ پریشانی کا شکار ہے اور آہستہ آہستہ وہ جادو کی کلاس میں لیٹ آنا شروع ہوا۔ جادوگر کہتا کہ تم دیر سے آئے ہو، تو وہ پریشان ہوتا۔ آخر اس نے اس مسلمان بزرگ سے کہا کہ جی میں اس کا کیا حل کروں؟ تو اس نے کہا کہ جادوگر کے پاس جاؤ اور وہ کہے کہ دیر سے کیوں آئے ہو تو کہنا گھر دیر ہو گئی ہے، اور گھر والے کہیں کہ دیر سے کیوں آئے ہو تو کہنا جادوگر کے پاس دیر ہو گئی ہے، اور میری کلاس جاری رکھو۔ بچہ خیر ایمان سیکھتا گیا، اللہ کی وحدانیت کو سیکھتا گیا، لیکن پرکھ کی کوئی صورت نہیں تھی۔ بالآخر اللہ رب العزت نے اپنا کرم فرمایا، ایک موقع دیا۔ آج وہ جا رہا ہے، راستے میں کسی اژدہا نے، کسی بلا نے، کسی شیر نے، کسی چیتے نے، کسی دیو نے، کسی بڑی شے نے، بلا نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا ہے، راستہ بند ہے، لوگوں کا مجمع ہے۔ بچہ پہنچا، کیوں نہیں جاتے؟ کہا کہ یہ بلا راستہ ہی نہیں چھوڑ رہی ہے۔ بچے نے اسی وقت پتھر اٹھایا اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ ان کان امر الراہ بحقاً، اللہ وہ مسلمان جو تیری وحدانیت کا کے حوالے سے تیرا تعارف کراتا ہے، تیری قدرتوں کا تعارف کراتا ہے، اگر اس کے دعوے صحیح ہیں تو میں تیرے نام پر پتھر مارتا ہوں، اس بلا کو ہلاک کر دے۔ بچے نے دعا کی اور پتھر پھینکا، بلا کو لگا، بلا مر گئی۔ راستہ کھل گیا، مجمع کے سامنے بچے کا یہ معاملہ آ گیا، بچے کی یہ کرامت آ گئی۔ لوگوں نے جب یہ دیکھا تو لوگ معمول کے مطابق جمع ہو گئے، بچے کی شہرت ہو گئی، لوگ اس کے پاس آنے لگے۔ کوئی آنکھوں کا بیمار ہے، کوئی برس کا بیمار ہے، کوئی اور تکلیف کا شکار ہے۔ وہ آتے آ کے کہتے ہمیں شفا دے دے۔ بچہ کہتا کہ شفا رب دیتا ہے، اگر تم رب پر ایمان لے آؤ تو میں رب سے دعا کروں گا، رب تمہیں شفا دے دے گا۔ تو وہ کہتے ٹھیک ہے ہم ایمان لاتے ہیں، اور پھر بچہ دعا کرتا تو یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پیدائشی نبینوں کو بھی اللہ نے بینائیاں نصیب فرما دی، اور برس کے بیماروں کو بھی اللہ نے شفا نصیب فرما دی۔ تو مریض ٹھیک ہوتے گئے، شہرت بڑھتی گئی، شہرت بڑھتی گئی، لوگ مسلمان ہوتے گئے۔ بادشاہ کے وزیر کی بینائی ختم ہو گئی تو علاج معالجے کراتا رہا۔ آخر کسی نے بتایا کہ ایک بچہ ہے، دعا کرتا ہے، اس کا رب شفا دے دیتا ہے۔ بادشاہ بھی آ گیا اور اس نے آ کے بچے سے کہا مجھے آنکھیں تو پلٹا دو۔ بچے نے کہا میں نہیں پلٹاتا، شفا تو رب دیتا ہے، میں دعا کرتا ہوں، اگر تم ایمان لاؤ تو میں رب سے دعا کروں گا اللہ تمہاری آنکھیں پلٹا دے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر میری آنکھیں پلٹ آئیں گی تو میں مسلمان ہوتا ہوں۔ بچے نے دعا کی، اللہ نے آنکھیں پلٹا دی، وزیر مسلمان ہو گیا۔ آج جب اسمبلی میں پہنچا، بادشاہ کے دربار میں پہنچا بینائی کے ساتھ، تو بادشاہ نے کہا کہ تمہاری آنکھیں کیسے پلٹ آئی ہیں؟ وزیر نے ساری بات سنائی کہ میرے رب نے ایک بچے کی بات سنائی۔ بچے کو بلایا گیا اور بچے سے کہا گیا بہت سارا جادو تو نے سیکھ لیا ہے۔ کہا میں نے جادو نہیں سیکھا، یہ میرے اللہ نے شفا نصیب فرمائی ہے۔ بادشاہ کو اس بات پر غصہ آیا، بادشاہ نے بچے کو توبہ کرنے یعنی اپنے دین کی طرف واپس پلٹنے پر مجبور کیا۔ بچے نے بات نہ مانی۔ آخر بادشاہ نے سپاہیوں کا ایک دستہ بھیجا کہ پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ، اگر یہ تائب ہو جائے تو واپس لے آنا، نہ ہو تو چوٹی پر پہنچ کر دھکا دینا،
یہ گر جائے گا، یہ ہلاک ہو جائے گا، یوں یہ قصہ ختم ہو جائے گا۔ اوپر گئے، جب پہنچے اور قریب تھا کہ وہ دھکا دے، بچے نے دعا کی۔ مسلم میں حدیث آتی ہے، اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ تو ان سے مجھے بچا اور انہیں ہلاک کر جیسے تو چاہے۔ بد دعا کے یہ دو لفظ کہے بچے نے، پہاڑ پر زلزلہ آیا، سپاہی گر گئے، وہ ہلاک ہو گئے، بچہ بچ گیا، بچہ واپس دربار میں پہنچا۔ بادشاہ نے کہا کہ تم کیسے بچے، سپاہی کہاں گئے؟ قصہ سنایا۔ اب بادشاہ نے سپاہیوں کا دوسرا دستہ بھیجا، سمندر میں لے جاؤ کشتی میں سوار کر کے، گہرے سمندر میں جب پہنچو تو وہاں جا کر اس بچے سے کہنا کہ توبہ کرے، اگر کر لے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو اسے گہرے سمندر میں پھینک کر واپس آ جانا۔ بچے نے پھر وہی نسخہ استعمال کیا، اللہم اکفنیہم بما شئت۔ آندھی طوفان سمندر میں آیا، کشتی بے قابو ہو گئی، سپاہی گر گئے، بچہ بچ گیا، واپس آ گیا۔ اب بادشاہ دوبارہ پوچھتا ہے، یہ تفصیل بتاتا ہے، بادشاہ پریشان ہو گیا۔ بچے نے کہا کہ مجھے مارنا چاہتے ہو تو اس کے لیے میں طریقہ بتاتا ہوں، اس طرح مار سکو گے۔ ایمان زیادہ قیمتی ہے، جان کی نسبت زیادہ قیمتی ہے۔ بچے نے خود شہادت کا راستہ لیا اور اس شہادت کی برکت سے لوگوں کی جانیں جہنم میں جلنے سے بچا گیا۔ بادشاہ نے کہا کیا طریقہ ہے؟ کہا سارے لوگوں کو بلاؤ، مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، ایک میدان میں اعلان کر کے تختہ دار لے آؤ، مجھے بلاؤ اور میں وہاں آؤں گا، مجھے لوگوں کے سامنے کھڑا کرو اور پھر تیر چلاؤ، تیر چلاتے ہوئے اونچی آواز سے کہنا کہ بسم اللہ رب ھذا الغلام، میں اس بچے کے رب کے نام پر تیر پھینکتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا اس سے تو مر جائے گا؟ کہتا ہے ہاں مر جاؤں گا، ہاں اس سے میری شہادت ہو جائے گی۔ بادشاہ اس قدر پریشانی کا شکار تھا، اس نے کہا چلو ہے تو دو جملے کہنے سے اگر جھنجھٹ سے جان چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے۔ بادشاہ نے لوگوں کو بلوایا، عوام الناس جمع ہو گئے، بچے کو بلایا گیا، بلند جگہ پر کھڑا کیا گیا، تیر کمان کو سنبھالا۔ بادشاہ نے تیر کو چلاتے ہوئے اونچی آواز سے کہا بسم اللہ رب ھذا الغلام، اللہ کے نام پر تیر چلاتا ہوں جو اس بچے کا رب ہے۔ جب یہ تیر چلا، کن پٹی پر آ کر تیر لگا، بچے نے یہاں اپنا ہاتھ رکھا، بچے کی شہادت ہو گئی، بچے کی شہادت ہو گئی۔ جتنا مجمع کھڑا تھا انہوں نے کہا آمنا برب ھذا الغلام، اس بچے کے رب پر ہم سب ایمان لائے۔ پانسا پلٹ گیا، سکیم الٹ ہو گئی، بچے کا ارادہ پورا رب تعالیٰ نے کر دیا، قوم مسلمان۔ اب پریشر اور دباؤ کے ذریعے اسے روکنے کی کوشش کی گئی، نہ مانے لوگ، تو پھر بادشاہ نے فائنل حکم دیا کہ گلیوں کے موڑوں پر خندقیں کھودو اور خندقوں میں آگ جلاؤ، پھر لوگوں کو گرفتار کرو اور جو بھائی مجھے رب نہ مانے اسے اٹھا کر آگ میں پھینک دو، اسے اٹھا کر آگ میں پھینک دو۔ یوں قوم ساری کی ساری تقریباً جلا دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گود میں گفتگو کرنے والے بچوں میں سے ایک بچہ اصحاب الاخدود والوں کا بھی تھا۔ بچہ شیرخوار ہے، ماں اٹھا کے لے آئی ہے، ماں مسلمان ہے۔ اب جب لوگوں کو اٹھا اٹھا کر پھینکا جا رہا تھا تو ماں کو تردد ہوا کہ میرا بچہ شیرخوار یہ مر جائے گا، جل جائے گا اور میں بھی ساتھ جل جاؤں گی۔ اولادیں اپنے آپ سے زیادہ پیاری ہوتی ہیں لوگوں کو، تو اس لیے وہ پریشان اور متردد تھی۔ تو بچے نے کہا کہ یا اماں اصبری فإنکی علی الحق، اماں جان آپ صبر کریں، آپ حق پر ہیں۔ اس ماں نے بھی آگ میں چھلانگ لگا دی اور وہ جل گئی۔ یہ بڑا خوفناک سانحہ تھا جو یمن میں 523 عیسوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک سے کوئی 48 سال پہلے ذو نواس بادشاہ کے حکم سے یہ واقعہ ہوا تھا۔ یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد یمن کے عیسائیوں نے سخت بغاوت کی اور اس بغاوت کے نتیجے میں اہل حبشہ نے آ کر
یمن پر قبضہ کیا، اہل حبشہ نے آ کر یمن پر قبضہ کیا، اور یہاں سے ہم انشاءاللہ آگے بات اگلے درس میں انشاءاللہ الرحیق کے حوالے سے پھر کریں گے۔ یہی اتفاق کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم